قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن قال: قوله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. اب اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و نبوت عطا فرمانے کے بعد کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کی طرف جائے، وہ سرکشی پہ اتر چکا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے لیے نبی تھے، یہ معنی نہیں ہوتا. معنی ہوتا کہ جب بڑے کا ذکر ہوا تو باقی تو سب تابع ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں اذهب إلى فرعون، اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، ملک مصر، جو اس زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا. لیکن یاد رکھیں فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر میں بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. اسی لیے وہ فرائنا کئی فرعون گزرے ہیں. ایک جیسے حبشہ میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نجاشی تھا. اسی طرح جو روم کا بادشاہ ہو وہ ہرقل کہلاتا تھا، اور جو کسرا کا فارس کا بادشاہ ہو وہ کسرا کہلاتا تھا. تو یہ نام تھے، لقب تھے. وہی لقب جو ہے وہ متواتر چلتے رہتے تھے. ایک فرعون بن گیا پھر دوسرا آ گیا، پھر دوسرا بن گیا، پھر تیسرا آ گیا. ویسے عام طور پر مشہور یہی ہے تاریخوں میں کہ مصر دوم جو ہے وہی فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن اللہ نے کسی کا تعیین نہیں فرمائی، مطلقاً فرعون اس کا لقب ذکر کیا ہے، کیونکہ مقصود تو عبرت حاصل کرنی ہے کہ فرعون کی سرکشی، فرعون کا تکبر، فرعون کا تجبر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کو بھی دعوت پہنچائی. حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوگا یہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو پورا کیا جائے گا کہ انبیاء بھیجے جائیں گے، دعوت بھیجی جائے گی، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے جائیں گے. اب وہ قبول نہ کریں تو خود جہنم کے حقدار بنیں. اس لیے فرماتے ہیں اذهب إلى فرعون ملک مصر، بادشاہ مصر، اور یہ وہی مصر ہے الذی خرجت فارا منه وهاربا، کہ جس مصر سے آپ نکلے تھے بھاگ کر. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قبطی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام خائف ہو کر مصر چھوڑ گئے اور پھر حضرت شعیب کے پاس آئے. فادعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں کہ عبادت اسی کی ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. وَأَمُرْهُ، اور اس کو حکم دیں فَلْيُحْسِنْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يُعَذِّبْهُمْ، کہ بنو اسرائیل سے بہتری سلوک کرے، ان کو عذاب نہ دے. کیونکہ ان لوگوں نے فرعون کے زمانے میں، جو فرعون کا قبیلہ ہے وہ قبطی کہلاتے تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ بنو اسرائیل کہلاتے تھے. بنو اسرائیل جو تھے مستضعفین تھے،
اور فرعون نے ان پر ظلم و جبر کی حد کر دی تھی کہ جتنے حقیر کام ہیں وہ سب بنو اسرائیل، صفائی ہے، کام ہے، مزدوری ہے، سب بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح حکم دے دیا تھا کہ ان کا جب کوئی بچہ پیدا ہو تو ذبح کر دیا جائے اور بچی پیدا ہو تو چھوڑ دی جائے۔ فَإِنَّهُ قَدْ طَغَىٰ وَبَغَىٰ، فرعون جو ہے اس نے طغیانی یعنی سرکشی اختیار کی، بغاوت اختیار کی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی۔ وَنَسِيَ الرَّبَّ الْأَعْلَىٰ، اور اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ وہ دنیا کے اقتدار کے نشے میں آ کر اتنا مست ہو گیا ہے کہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ آدمی اس پر کرسی پہ آنے کے بعد اس کو ایک ایسا نشہ ہوتا ہے جس کو ترشی بھی نہیں اتار سکتی، صرف اللہ کا خوف جو ہے وہ اتارتا ہے۔ قال وهب بن منبه قال الله لموسى عليه السلام انطلق برسالتي فإنك بالسمع وعيني فإن معك يدي وبصري فإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكبر بي القوة في أمري وأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرت الدنيا عني حتى جحد حقي۔ وهب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو انطلق برسالتی، میرا پیغام توحید لے کے تم جاؤ، میں تمہاری بات کو سننے والا، دیکھنے والا، تمہارے ساتھ میری قوت ہے، تم میری آنکھوں میں ہو، تم مجھ سے دور نہیں ہو۔ وَإِنِّي قَدْ أَلْبَسْتُكَ جُنَّةً، میں نے تم کو ایک ایسی ڈھال پہنا دی ہے تاکہ تمہارے اندر قوت ہو، طاقت ہو میرے اس امر کو پہنچانے کی، اور تم اپنی ذات میں خود ایک لشکر ہو۔ میں تمہیں ایک کمزور مخلوق کی طرف بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ فرعون کیا ہے؟ اللہ کے آگے سے کہ مخلوق ہے نا، کمزور ہے، وہ میری نعمتوں کے آنے کے بعد بفر بیٹھا ہے، وہ امن مکری، اور میری پکڑ کو بھول بیٹھا ہے۔ وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي، اور وہ دنیا کے دھوکے میں پڑ کے میرے حقوق سے انکار کر بیٹھا۔ وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني، اور اس نے میری ربوبیت کا، میری الوہیت کا انکار کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جانتا بھی نہیں کہ اور کوئی رب ہے۔ وَإِنِّي أُقْسِمُ بِعِزَّتِي لَوْلَا الْقَدَرُ الَّذِي وَضَعْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِي لَبَطَشْتُ بِهِ بَطْشَةَ جَبَّارٍ يَغْضِبُ لِغَضْبِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالْبِحَارَ۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر میں اپنی تقدیر کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا جو میرے اور مخلوق کے درمیان ہے تو میں اس کو سخت پکڑ میں پکڑ لیتا، اور اس پہ ایسا غضب ڈالتا کہ جس کے غضب سے آسمان و زمین اور پہاڑ اور جبال جو ہیں وہ بھی غضب میں آتی ہیں۔ فَإِنْ أَمَرْتُ السَّمَاءَ حَسَبَتْهُ، اگر میں آسمانوں کو حکم دوں تو وہ فرعون اور اس کی قوت پہ پتھر برسا ڈالے۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْأَرْضَ ابْتَلَعْتُ، اگر میں زمین کو حکم دوں تو وہ زمین اس کو نگل جائے۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْجِبَالَ دَمَّرَتْهُ، اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو ان کے محلوں کو توڑ ڈالیں۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْبِحَارَ غَرَقَتْهُ، اگر دریاؤں کو حکم دوں تو اس کی قوت اور اس کو غرق کر ڈالیں۔ وَلَكِنَّهُ هَانَ عَلَيَّ وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِي وَوَسَعَهُ حِلْمِي وَاسْتَغْنَيْتُ بِمَا عِنْدِي وَحَقِّي، فرمایا لیکن وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے نظروں میں وہ گر چکا ہے۔ میرے علم اور حوصلے کا یہ تقاضا ہے کہ میں نے اس کو بھی مہلت دی ہے۔ وَاسْتَغْنَيْتُ بِمَا عِنْدِي، اور میں غنی ہوں، مجھے کسی فرعون کی ضرورت نہیں، مجھے کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں۔ انی انا الغنی لا غنی غیری، فرمایا کہ میں وہ غنی ہوں جس کے سوا کوئی غنی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ کی مخلوق تم سب محتاج ہو،
واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات غنی ہے، تم سب محتاج ہو، اور اللہ چاہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ اگر چاہے تو ساری مخلوق فنا کر ڈالیں، ساری مخلوق کو ہلاک کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں، اللہ کو کیا کمی ہے یا کیا وہ اللہ کے آگے تکلیف دے رہے ہیں۔ فَبَلِّغُوا رِسَالَتِي، لیکن آپ میرا پیغام پہنچائیں، وَادْعُوهُ إِلَىٰ عِبَادَتِي وَتَوْحِيدِي وَإِخْلَاصِي وَذِكْرِهِ وَيَذَكِّرْهُ أَيَّامِي، آپ اس کو میری عبادت کی طرف دعوت دیں، میری توحید کی دعوت دیں، توحید خالص کی طرف بلائیں اور اس کو یاد دلائیں، ذکرہ ڈرائیں کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور پکڑ بڑی سخت ہے، وَحَذِّرُوا نَقْمَتِي وَبَعْثِي، اس کو ڈرائیں میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ شَيْءٌ لِغَضَبِي، اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے غضب کے آگے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، وَقُلْ لَهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس ظالم کو بھی نرم بات سے سمجھانا، کیونکہ اصول یہ ہے، دعوت انبیاء یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو بڑے اسلوب سے، بڑی دانائی سے، بڑی حکمت سے، بڑے موعظہ حسنہ سے، یعنی کہ آپ آتے ہی کہہ دیں تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، تم مشرک ہو، تم ایسے ہو، اور پھر وہ تمہاری بات تھوڑی سنے گا۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ہدایت سے بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو درس دیا کہ کوئی مانے نہ مانے تم اپنی دعوت پہ جم جاؤ، تم توحید کی دعوت دیتے رہو، ہدایت کی طرف بلاتے رہو، نہیں مانتے نہ مانے۔ اللہ پاک نے سب راستے کھول دیے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط الرحمن ہے اور یہ صراط الشیطان ہے، جس نے ایمان لانا ہے ایمان لائے، جس نے ہلاک ہونا ہے ہلاک ہو جائے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ اس کو بلائے لعلہ یتذکر او یخشی، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک عربی تھا، بدو تھا، وہ بیچارہ کہیں گیا اور میرے جیسے کسی مولوی کے پلے پڑ گیا، تو اس نے اس کو بڑا ڈانٹا کہ تم جاہل ہو اور تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو اور تم، تو اس بدو نے بڑے غور سے اس مولوی کو دیکھا اور کہا مولوی صاحب ٹھہرو، ہم نے یہ تقریر شروع کر دی ہے، پہلے میری بات بھی سنو، میں فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم موسیٰ علیہ السلام سے اچھے نہیں، تم مولوی ہو نا، نبی تو نہیں ہو نا، موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھا، رسول تھا، اور فرعون کافر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کہتا ہے اس سے بھی نرم بات کرو اور تم اس سے گرم بات کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے کہ دعوت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، وہ انداز جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، بات ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ ہدایت کے رستے کھولتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے بت بنا رکھے ہیں، اوثان و اصنام ہیں، ان کو بھی کبھی گالی نہ دیا کرو، کیوں؟ تم اگر ان کے جھوٹے اصنام کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے رب کو گالی، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ بھی تو تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے، تو اپنی ماں کو تو تم گالی دے رہے ہو، اگر تم اس کی ماں کو گالی نہ دیتے وہ کبھی تمہاری ماں کو گالی نہ دیتے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، ہاں گناہ کو برا کہو، شرک کو برا کہو، بدعت کو برا کہو، لیکن جو مسکین بیمار ہے مبتلا ہے اس کو تو ہدایت کی کوشش کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، ورنہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح اللہ رسول راضی ہو جائے، وہ بیچارہ اسی کو دین سمجھا ہوا ہے، اسی کو اپنے اللہ کی رضا سمجھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمجھے ہوئے، تو اب اس کو بتائیں بھی اللہ کی رضا جو ہے وہ اتباع محمد مصطفیٰ میں ہے، اور اللہ کے ہاں عمل وہ مقبول ہوگا
جو ہے موافق ہوگا سنت رسول اللہ کے، ورنہ لاکھ عمل کرو کتنا اچھا نظر آئے لیکن اللہ کو قبول نہیں ہوگا اگر اس پہ مہر نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا واخبروا انی الی العفو والمغفرۃ اسرع منی الی الغدو والعقوبہ۔ اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو بتا دو کہ میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے میں زیادہ تیزی ہے، زیادہ جلدی فرماتے ہیں پکڑنے۔ فلا يرمي عنك ما ألبسه من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يصف فلا يتلفظ إلا بإذنه ولا يروا أنك اور میں موسیٰ علیہ السلام اس کے جلال کو دیکھ کے اس کے شاہی تم تراغ کو دیکھ کے نہ ڈر جانا۔ اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہ یہ دنیا کا لباس میں نے اس کو دیا ہے لیکن اس کی پریشانی میرے ہاتھ میں ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ولا يتنفس الا باذنی، وہ تو سانس بھی نہیں لے سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ یہ ظاہری تمطراق، کرسیاں آگے پیچھے ہٹو بچو، پروٹوکول اور پہرے کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کے دل میں ان کی ذرے کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وَقُلْ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَقَدْ أَبْعَدَكَ 400 سَنَةً فِي كُلِّهَا أَنْتَ مُبَارِزُهُ بِالْمُحَارَبَةِ، اور اس کو کہو عجب ربک، فرعون کو دعوت دو کہ وہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرے۔ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والے۔ وَقَدْ أَمْهَلَكَ 400 سَنَةً، اللہ نے تجھے 400 سال تک مہلت دی ہے۔ 400 سال میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت کو چیلنج کر رہے ہو، تمثل بھی، تم خدا کی شان میں کوتاہی کرتے ہو اور خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ وتصد عبادہ عن سبیلہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ وہو یمطر علیک السماء، لیکن اس کا حلم دیکھے رب کا کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے روکتے ہو لیکن پھر بھی وہ آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں۔ وَيُنبِتُكَ الْأَرْضَ لَمْ تُسْكَنْ وَلَمْ تَعْلَمْ، اور تمہارے لیے زمین سے کھیتیاں نکالتے ہیں، لم تسکم ولم تحرم ولم تستقر ولم تغلب۔ محبت دیکھیں کہ 400 سال تک اللہ نے تمہیں کوئی بیماری نہیں دی، 400 سال تک تمہیں بڑھاپا نہیں دیا، 400 سال میں تمہیں محتاج نہیں کیا، 400 سال تک تمہیں کسی دوسری طاقت سے مغلوب نہیں کیا، شکست نہیں دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن يُعَجِّلَكَ الْعُقُوبَةَ لَفَعَلَ، اگر اللہ چاہے کہ تجھے عذاب میں جلدی پکڑ لیں تو وہ قادر ہیں اس بات پہ۔ وَلَكِنَّهُ ذُو أَنَاتٍ وَحِلْمٍ عَظِيمٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حلم والے، عظیم شان والے ہیں۔ وجاہد بنفسک واخیک وانتم تسبحان بجہادہ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی میری دعوت پہنچانے میں پوری کوشش کریں، آپ لوگوں کو تو ثواب ملے گا نا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول جو ہم آپ کو حکم دیں آپ پہنچائیں، آگے کوئی مانے نہ مانے یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ مان جائیں گے اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے وہ محروم رہیں گے، لیکن آپ کو تو دعوت کا ثواب ملے گا، آپ کو دین پہنچانے کا ثواب ملے گا، آپ کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں لگے رہو، بس لگے رہو۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، باقی پھل لگانا تو اللہ کا کام ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فَإِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ آتِيَهُ بِجُنُودٍ لَا قَبْلَ لَهُ بِهَا لَفَعَلْتُ، اگر میں چاہوں تو اس سے بڑا لشکر اس کے مقابلے پہ بھیج دوں،
ولكن ليعلم هذا اللفظ ضعيف الذي قد أعجبت نفسه وجبه أن الفئة القليلة فلا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ عبد ضعیف جس کو اپنے نفس نے دھوکے میں ڈالا ہے اور اپنے لشکروں نے دھوکے میں ڈالا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ قبل الفیت کثیرۃ بإذنی، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو میرے حکم کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. ولا تعجبنکم عزیزتہ ولا ما متع بہ، اس کی زینت کو دیکھ کے نہ حیران ہو جانا، اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں، محل دیے ہیں، میں نے شان شوکت دی ہے، اس کو دیکھ کے بالکل حیران نہ ہو جانا. ولا تمدّا الی ذلک اعینکما، اس پر نظر بھی نہ ڈالنا. فإنها زہرۃ الحیات الدنیا وزینۃ المسرفین، یہ تو دنیا کی لذت ہے، دنیا کی رونق ہے، اور متکبرین کے لیے دنیا دی. ولو شئت ان ازینکما من الدنیا بزینۃ لیعلم فرعون حین نظر الیہا انما اقتلت ساجدا مثل ما اوتیت ما فعلت. اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو میں تم دونوں کو ایسا لباس، ایسا شان دوں کہ فرعون بھی دیکھ کے دنگ رہ جائے، میں اس بات میں بھی قادر ہوں. ولیکنی ارغبکما عن ذلک وأضوی عنکما، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ان دنیا کی زینتوں میں پڑ جاؤ. وکذلک افعل باولیائی وقدیما ما جرت عادتی فی ذلک، میں اپنے پیاروں، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں سے اسی طرح معاملہ کرتا ہوں. وہ ضروری نہیں کہ میں ان کو دنیا دوں اور ظاہری زینت دوں. فإنی لو ذبت من نعیمها وذخذوه من نعیمها وذخاربها كما يذود الراعي الشفيق ابنه المبارك الغرتي وما ذاك لحوانهم عليا. اللہ نے فرمایا میں اپنے اولیاء اللہ کو دنیا کی نعمتوں سے ایسے روک لیتا ہوں جیسے چرواہا اونٹ کو اس مقام سے روک دیتا ہے جہاں اس کی ہلاکت کا مقام ہو. تو اس لیے میں بھی اللہ والوں کو خود روکتا ہوں، ورنہ دنیا معمولی سی چیز کیا ہے. ہمازا کر حوانہم علیہ، یہ اللہ والوں کی کوئی شان میں کمی نہیں ہوتی. ولیکن لیستکملوا نصیبہم فی دار کرامتی سالما موفورا موفرا لم تکلمہ الدنیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اولیاء اللہ دنیا کی نعمتوں سے دور رہیں تاکہ ان کو قیامت میں ساری نعمتیں عطا کروں. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَزَيَّنُ لِيَ الْعِبَادِ بِزِينَةٍ يَبْلُغُ مَا عِندِي مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی لاکھ لباس پہنے محل بنائے، میرے نزدیک تو اس کی قیمت ہے جو زاہد ہے، دنیا کے چھوڑنے والا ہے، دنیا کی لذات سے منہ موڑنے والا ہے. فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمُتَّقِينَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا لباس یعرفون به من السکینۃ والخشوع. میرے محبوب جو ہیں انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ، مقربین، ان کے چہرے سے ٹپکتا ہے کہ یہ میرے اولیاء ہیں، ان کے تضرع، ان کے خشوع سے. وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے رات کی عبادت کے علامات جو ہیں ان کے چہروں پہ ہوتے ہیں. اس لیے بعض اقوال میں آتا ہے کہ من حسن صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو بندہ رات کو اچھی اللہ کے آگے عبادت کرے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ دن کو اس کے چہرے پہ رونق عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پہ جمال ہوتا ہے. اور جس کی رات گناہوں میں گزرے اس کے چہرے پہ لعنت برستی ہے. آپ دیکھ لیں ایک آدمی رات کو زنا میں گزارے، شراب میں، صبح دیکھو چہرہ ایسے ہوگا جیسے لعنت برستی. اور ایک بالکل کالا سیاہ بندہ ہے، ساری رات تہجد میں گزری ہے، دل کرے گا اس کے ساتھ بات کریں، اس کے چہرے کی طرف دیکھو. اللہ ان کے چہرے میں کشش پیدا فرما دیتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اولئک اولیائی حقا حقا. اللہ نے فرمایا وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے بندے ہیں، ان کو مجھے لباس سے، زینت سے، سونے چاندی سے نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ میرے بندے تقویٰ کا لباس پہنتے ہیں، میرے بندے جو ہیں وہ سادگی اختیار کرتے ہیں، میرے بندے جو ہیں وہ فقر اختیار کرتے ہیں، اسی میں ان کو عزت دیتا ہوں.
وَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذِّلِّ كَالْبَقَرِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب تمہاری ملاقات میرے ایسے بندوں سے ہو جو میرے ہیں، میرے اولیاء ہیں، میرے قریب ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی کیا کرو، دل سے بھی زبان سے بھی۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ أَحَانَ لِي وَلِيًّا أَوْ أَخَافَهُ فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَبَادَأَنِي وَأَرَادَ لِي نَفْسَهُ وَدَعَانِي إِلَيْهَا وَأَنَا أَصْرَعُ شَيْئًا إِلَىٰ نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي۔ اللہ نے فرمایا جان لو جو میرے اولیاء، میرے دوستوں کی توہین کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، گویا وہ مجھے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، وہ مجھے دعوت دے رہا ہے جنگ کی۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جب میرے اولیاء کو دکھایا جاتا ہے تو میں اپنے اولیاء کی بہت جلد مدد کرنے والا ہوں۔ کیا مانا کہ اولیاء اللہ کا گلہ کرنا، غیبت کرنا، شکوہ، شکایت، ان کے بارے میں بری بری باتیں کہنا، یہ اللہ کو جنگ کے برابر ہے، اللہ کو دعوت دینے والی بات۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھتے ہیں تاریخ میں، تاریخی واقعات میں سے، کہ دہلی کے جامع مسجد کے قریب ایک نالا بہتا تھا جہاں سے گندا پانی گزرتا۔ وہاں پر ایک اللہ والا، ایک فقیر، ایک مجذوب بندہ بیٹھا رہتا تھا اور وہ ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی تو پانی میں کھیلتا ہے۔ کوئی ایک بہت بڑا بگڑا تگڑا امیر آدمی، یہ ہوتے ہیں نا بڑے نوجوان جن کے ماں باپ جلدی مر جائیں، جائیداد بہت چھوڑ جائیں، بگڑے تگڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی جائیداد ہوتی ہے، ان کو درد تو ہوتا نہیں، انہوں نے کوئی کمایا ہے، بنایا ہے کہ درد ہو۔ تو وہ جناب اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو اس عورت نے بڑا سنگار، میک اپ، لباس بڑا قیمتی پہنا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس نالے کے کنارے سے گزرنے لگے۔ وہ پانی میں مار رہا تھا نا وہ لکڑی، تو اس پانی جو اڑا نا تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی اور کہا کہ دیکھو کون بے وقوف ہے، میرا سارا لباس برباد کر دیا ہے، میں نے فنکشن میں جانا تھا، لباس گندا ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو دوست تھا نا، اس کو جو جوش آیا نا تو اس کے ہاتھ میں اسٹک تھی تو اس نے اس بزرگ کو لکڑی ماری۔ کہا کہ کیا تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو پاگل، یہ گندا پانی ہے، گندی جگہ پہ بیٹھے ہو اور کھیپے اڑا رہے ہو، دیکھا ہے تم نے اتنا قیمتی سوٹ تباہ کر دیا ہے۔ ایسے دیکھا اور چپ کر گئے، بس وہ 10 قدم چلے اور وہ جو بندہ تھا نا وہ گر گیا، تڑپنے لگ گیا، درد درد درد۔ وہ عورت جو تھی بہرحال طوائف تھی، سمجھدار تو بہت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سبق سیکھتی ہے ان سے۔ وہ فوراً اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ اللہ والے کو جو دکھایا ہے نا، اس بت نے مارا ہے، وہ اللہ والے کی بد دعا لگے۔ ویسے بھی عورتیں بڑی غریب الاعتقاد ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو شوبز اور طوائف اور فلم اسٹار، یہ تو ویسے بھی ہر لحاظ سے عمل اعتقاد دونوں سے گری ہوئی قوم ہوتی ہے۔ تو وہ جلدی سے آئی اور اس نے ہاتھ باندھ کے اس نے کہا کہ حضرت مہربانی کرو، معاف کر دو، میں سمجھ گئی ہوں ایک اچھا بڑا بندہ ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے، تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، مہربانی کرو۔ تو وہ دیکھ کے مسکرائے، فرمایا بیٹی میں نے تو بد دعا نہیں کی، فرمایا سچی بات ہے میں نے بد دعا نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ جب تمہارے کپڑوں پہ گندا پانی پڑ گیا تو تمہارے یار کو غصہ آ گیا، جب تیرے یار نے مجھے بیعت مارا تو میرے یار کو غصہ آ گیا۔ بات اتنی، یہ تو اپنی یاری کی بات ہے نا، دیکھو نا تمہارے یار کو بھی تو غصہ آیا تھا،
تو ہمارا بھی تو کوئی ہے. انہوں نے کہا مہربانی کریں معاف کر. کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا, وہ بچ گیا. تو کہنے کا معنی یہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کو چھیڑتا ہے نا پھر اس سے میں بدلا دوں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بندے پہ اللہ ناراض ہو جائے نا وہ ہمیشہ اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے گا. کبھی ائمہ کا گلہ کرے گا, کبھی محدثین کا گلہ کرے گا, کبھی فقہا کا گلہ کرے گا, کبھی دین کی جماعتوں کا گلہ کرے گا, کبھی علماء کا گلہ کرے گا, کبھی ان کے عیب ڈھونڈے گا, کبھی ان کی غلطیاں ڈھونڈے گا. وجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے اولیاء کے بارے میں اس کو سوء ظن میں مبتلا کر دیتا ہے. انجام یہ ہے خدا پکڑ لیتا ہے, پھر خاتمہ ٹھیک ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہے, کوئی غلطی ہے, درگزر کرو. تم بھی تو چاہتے ہو نا میرے گناہوں پہ پردہ پڑے, تم لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈالو. تم بھی تو چاہتے ہو نا میری توہین نہ ہو, میری بے عزتی نہ ہو, میرے گناہوں پہ لوگ ہنسے نہیں. تو اگر کسی اور بندے کی غلطی ہے تو اس کو بھی معاف کرو. تم تو روز آتے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, تم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے ہو, بیٹے کو معاف نہیں کرتے ہو, بیوی کو معاف نہیں کرتے, کس منہ سے معافی مانگتے ہو؟ تم اپنے دوست کو معاف نہیں کرتے, تم اولیاء اللہ کو معاف. 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کو گالی دے, ایمان سے کہیں کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈے دل سے جھگڑے میں نہ جائیں. اللہ امت مسلمہ کو جھگڑوں سے بچائے. آج ان کے زمانے کو تقریباً 1200 سال گزر گئے. آج اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, اہل بیت رسول کی شان میں گستاخی کرے, ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے, ایمان سے کہیں کیا تمہیں کیا مل جائے گا؟ ان کی شان کم ہو جائے گی. دیکھو نا یہ سورج ہے, چاند ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اس کو تھوک کے دیکھو کیا ہوگا. اگر ایک مخلوق کا تم تھوکو گے تمہارے منہ پہ آئے گا, تو جو اللہ والے ہیں ان پہ تھوکو گے تو کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی آدمی صرف اس تحقیق میں لگا رہے کہ امام ابو حنیفہ کسائی تھا اور امام ابو حنیفہ فلانا تھا اور اس نے کتاب نہیں لکھی, اور امام شافعی ایسا تھا, امام مالک ایسا تھا, امام احمد حنبل رحمہ اللہ ایسے تھے, اور جناب عبد القادر جیلانی ایسا تھا, اور علی حجویری ایسا تھا, اور یہ سب پیر ایسے تھے, اور سب بزرگ ایسے تھے, اسی کام میں لگا رہے. یعنی باغ میں پھرتے ہوئے نہ پھول نظر آئے نہ سبزہ نظر آئے, صرف کانٹے ڈھونڈتا رہے, تو یہ خود بدقسمت ہے یا باغ گندا ہے؟ ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ دور تھا, گزر گیا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے آج ایک دن میں کروڑوں بندے کہتے ہیں رحمت اللہ, رضی اللہ عنہ. اگر کوئی 1%, آدھا %, 0% بندے ان کی شان میں گستاخیاں کریں, بے ادبیاں کریں, تو کیا ہو جائے گا؟ اپنا منہ گندا کریں گے. ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں گستاخی سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء, ائمہ مجتہدین, ائمہ محدثین, ائمہ فقہا سے محبت نصیب فرمائے اور ان کا ادب نصیب فرمائے. اچھا, اگر مثلاً ان ائمہ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو, وہ تو مجتہد تھے, ان کو تو غلطی پہ بھی ثواب ملے گا. زیادہ حدیث ہے کہ المجتہد, اگر مجتہد اجتہاد کرے, ان اخطاء, خطا کرے فلو اجر, اس کو ثواب ملے گا. وان اصاب فلو اجران, اور اگر ثواب پہ پہنچ گیا دوہرا اجر ملے گا. اگر ان سے غلطی ہوئی ان کو تو پھر بھی اجر ملا, تمہیں کیا ملا؟
اور جی فلاں امام نے کتاب کوئی نہیں لکھی، اس کی دلیل ہے کتاب نے لکھنا؟ اگر ایک آدمی کا ابو بکر صدیق نے کتاب نہیں لکھی تو پھر حضرت ابو بکر کو بھی نہ مانو، حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی، حضرت عثمان حضرت علی نے کون سی کتابیں لکھی؟ اللہ کے بندے، ان کا تو ہر قول جو ہے وہ کتاب بنا قیامت تک لکھی گئی اور لکھے جا رہی ہے۔ لکھنے کی ضرورت تو ان کو پڑتی ہے نا جن کے پاس لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرماتے ہیں ان کو تو تکلیف بھی پہنچے تو وہ اب دیکھیں نا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان، بات کو سمجھا کرو۔ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا کرتے کہ رحم اللہ ابا الہیثم، کہ اللہ ابا الہیثم پہ رحم فرما، اس کے گناہ معاف فرما۔ تو ایک دن اکیلے بیٹھے تھے شاگرد حجت والے دوست جو تھے، عزیز جو تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر دعا میں ابا الہیثم کے لیے دعائیں کریں، وہ ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، اور آپ اتنے بڑے امام ہو کہ اس کے لیے روز دعا مانگ رہے ہو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل مسکرائے اور فرمایا کہ یاد رکھو، جب خلق قرآن کے مسئلے پہ مجھ پر ابتلا کا دور آیا، اب ظالموں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور کوڑے مارے جائیں، تو میں زندگی میں پہلی دفعہ جیل جا رہا تھا، پہلی دفعہ گرفتار ہوا تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور میں کانپ رہا تھا۔ فرمایا جب جیل کے دروازے پہ ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، آگے پیچھے پولیس والے ہیں اور گنے ہیں، اور وہ جناب بیڑیاں پاؤں میں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور بڑے شان سے ان کو کھنکھناتے ہوئے چلا رہا ہے، اور بیڑیوں کی ایسے جھنکار پیدا ہو رہی ہے جیسے اس نے پاؤں میں کوئی پازیب پہنے ہوئے ہو۔ وہ جب قریب آیا تو رک کے کھڑا ہو گیا اور پولیس والے کہا ادھر ہو جاؤ، وہ ڈر کے مارے وہ بھی ادھر ہو گئے۔ اس نے میرے قریب آ کے مجھے دیکھا اور کہا کہ انت احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل جن کا میں نام سنتا ہوں وہ تم ہو؟ میں نے کہا ہاں میں۔ کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے تمہاری حالت سے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اور نے کہا دیکھو یار، میں جرم کرتا ہوں، شرابیں پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، گرفتار ہو کے شان سے جا رہا ہوں، تم اللہ کے قرآن کے لیے جیل میں جا رہے ہو، کانپ رہے ہو عورت کی طرح۔ تم بھی کوئی مرد ہو، مرد بنو، اللہ کے لیے امتحان میں جا رہے ہو تو برداشت کرو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کے اس لفظ نے مجھے پہاڑ بنا دیا۔ میں نے اللہ کے راستے میں 90 کوڑے کھا لیے ظالموں کے، لیکن میں نے اف نہیں کی، اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ پر میں اس بندے کی وجہ سے تو میرا پاؤں مضبوط ہوئے، اس کو دعا نہ کروں تو کیا کروں؟ تو آدمی اللہ والے تو ڈاکو سے بھی سبق لے لیتے ہیں، تم ائمہ بھی برائی کر کے سمجھتی ہو دین کا کام کر رہے ہو۔ وہ تو ایک ڈاکو سے بھی سبق لے لیتے ہیں کہ یار بات تو اس نے اچھی کی ہے، ڈاکو ہے تو ڈاکو ہو کوئی ہو، ہمیں اس کے ڈاکو ہونے کا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے ایک اللہ تبارک و تعالی کے بندے جو ہیں نا، یاد رکھو کبھی کسی کی توہین نہ کیا کرو۔ اللہ علم دے، اللہ قلم دے، اللہ لکھنے کی قوت دے، اللہ پڑھنے پڑھانے کی قوت دے۔ کسی پہ تنقید نہ کرو، کسی کی اصلاح کی کوشش کرو، کسی کی بھلائی کی کوشش کرو۔ اگر وہ بندہ زندہ موجود ہے اس سے رجوع کر لو۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے حضرت تھانوی کو آ کے کہا، اس نے کہا کہ جناب احمد رضا خان جو ہے نا وہ آپ کو کافر کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ کو بڑا گستاخ رسول کہتا ہے اور بڑی بڑی گندی گالیاں دیتا ہے۔ حضرت تھانوی مسکرائے
فرمایا بھائی جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نبی پاک کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، وہ گالیاں ہی دے گا نا، پھول تھوڑے پہنائے گا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو بات جو ایسی پہنچائی جاتی ہے کہ یہ اللہ والوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ کرامات نہیں مانتے، یہ معجزات نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی شان نہیں مانتے، تو گالی ہی دے گا بیچارہ، اور کیا کرے گا؟ ہاں، اتنا قصور اس کا ضرور ہے کہ میں زندہ موجود ہوں، کم از کم رجوع کر کے مجھ سے پوچھ لیتے کہ بھائی تم نے اس مسئلے میں کیا بات کی ہے، تو ہم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ فرمایا کہ بابا جو بندہ کسی کو جا کہے یہ نبی کو نہیں مانتا، وہ گالی نہیں دے گا تو کیا پھولوں کا ہار لے آئے گا؟ اس کا کیا قصور؟ اللہ والے تو یوں کہتے ہیں کہ بھی اس کا قصور نہیں، یہ بھی میرا قصور۔ اسی لیے حضرت مرزا رحمت اللہ علیہ مرزا جانا فرماتے تھے کہ اگر میرے گھر میں میری بیوی میرا کہنا نہ مانے، یا ملازم کہنا نہ مانے، یا اولاد کہنا نہ مانے، میں فوراً مراقبہ کرتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرا نافرمان بنا دیا۔ فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو، نوکر نافرمان ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نافرمانی کی ہے، یہ اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے، صحابہ کی ہے، کسی بزرگ کی، اس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں کہ اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو من احان لی ولیکن، جو میرے دوستوں کو دکھاتا ہے پھر میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے؟ بھائی سوئے ہوئے ہو، کیا کرے بھائی؟ ایک آدمی اس کے لیے بھی رکھو جی، اس کو جگایا کرے۔ اللہ کی شان ہے جی، یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ایسے شاگرد ملے جن کو سبق کا بھی پتہ نہیں، کتاب کا بھی پتہ نہیں، لفظ کا بھی پتہ نہیں، کتاب کا معنی بھی نہیں آتا، جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے لکھنے والے کا نام بھی نہیں آتا۔ ابھی یہ بتاتے ہمیں 1000 ریال دوں، بس مقدر ہے، ہمارے مقدر میں یہ لکھے تھے، الحمدللہ اللہ اسی وجہ سے گناہ معاف کر دے۔ اللہ قادر ہے نا جی، وہ ہمارے بخشش کا اسے انتظام کیا ہوا ہے نا بادشاہ کا۔ 90 سال گزر گئے، ٹانگیں جواب دے گئی، عین کے 4 نمبر کی لگ گئی، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ظالموں کا۔ اصل بندہ جیوں بوڑھا ہوتا ہے نا، پھر بچوں کی طرح پیچھے لوٹتا ہے۔ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق۔ کہتے جی ایک آپ کا شاگرد فوت ہو گیا، اس کا جنازہ حرم اللہ مغفرت فرمائے، دعا کرو جتنے فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولأساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اور جو زندہ ہیں ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان میں جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کیا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کلمہ نصیب فرماتے۔ یعنی اللہ کی شان ہے۔ میرے بڑے جو قریبی دوست تھے نا، بہت جن سے میری بے تکلفی اور پیار، اور ساری زندگی ہم نے الحمدللہ کچھ جلسے کیے، کانفرنسیں گھومتی، قاری عباد اللہ میرے بڑے پیارے ساتھیوں میں تھے، اور بڑا ہی اللہ کی شان ہے الحمدللہ۔ ان کا جو کمرہ تھا نا جی، بالکل کچا کمرہ تھا، اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے دوستوں کے محل اور ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں چھوڑ کے بھی اس فقیر دوست کے گھر میں سوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم رات کو سردی میں رضائی لیتے نا، تو صبح وہ آدمی کو بلا کے کہنا پڑتا تھا کہ یار اوپر سے مٹی ہٹاؤ تو ہم نکلیں اندر سے، اور ساری رات مٹی گرتی رہتی تھی، لیکن ہم نے اس سے پھر بھی دوستی نہیں چھوڑی۔
وہاں رہتے تھے. اللہ نے کیا خاتمہ نصیب کیا کہ مسجد ساجدین میں نماز پڑھ رہے, سر سجدے میں ڈالا اور شو پرواز. حاجی قاسم تھے, میمن تھا, کاروباری آدمی تھا, بزنس مین تھا, دوستی تھی ہم فقیروں سے. نہ ہمارا اس کا کوئی جوڑ, نہ ہمارا اس کا کوئی مزاج. وہ کاروباری آدمی اور ارب پتی آدمی, بزنس مین جس کی ہر بات میں کاروبار ہو, اور ہم مولوی آدمی, کیا جوڑ ہوتا ہے. لیکن بس خدا کی کیا, اس نے مجھے فون کیا کہ آج رات ہر حال میں کھانا کٹھے کھائیں. میں نے کہا میرے گھر آ جاؤ یار. اس نے کہا کہ نہیں, میرے بیٹے کے گھر میں آپ تشریف لائیں, آج کٹھے کھانا کھائیں گے. مجھے یاد ہے حاجی مولانا یاسین صاحب ملتان کے ماشاءاللہ علماء میں ہیں, قاسم العلوم کے نائب محتمم بھی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا چلو یار, وہ حاجی قاسم ہے, قرآن یار ہے ہمارا, وہ کیا کہے گا. وہاں چلے گئے, کھانا وانا کھایا, کافی دیر رات کا تقریباً کوئی 12 یا 1 بج گیا. میں نے کہا حاجی صاحب چھوڑو یار, اب بہت دیر ہو گئی اور صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا جائے گا, مجھے جانے دو. کہتا مکی صاحب پھر ملاقات ہو نہ ہو, تمہارے ساتھ مجھے پیار ہو گیا ہے, بس میں کہتا ہوں اور بیٹھے رہو. تو میں نے کہا حاجی قاسم تم نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ ایسے تم بزنس مین آدمی ہو نا, یہ میمن, بوہری, شیخ, چنیوٹی, ان کو ہر وقت کاروبار کا بڑا فکر ہوتا ہے. وہ ہمارے حضرت مولانا شام لکھانوی تھے نا, تو وہ مثال دیتے تھے تقریروں میں کبھی کبھی ایسے مزاح کے طور پر. وہ کہنے لگے کہ یہ میمن جو ہے نا, ایک اللہ کے دربار میں پیش ہوا, ملائکہ نے رپورٹ پیش کی کہ اللہ نے یہاں اس کے عمل جو ہے نا دونوں برابر برابر ہیں, نیکی بھی برائی بھی. اب حکم نے کہاں لے جائیں. اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندے بتاؤ کدھر بھیجے تم کو. کہا اللہ نے جہاں 2% کا فائدہ ہو بھیج دو. تو یہ 2% والی قوم ہے اصل میں. ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے بنے گا. تو بہرحال یہ ہے, میں نے کہا یار تم نے ایک اچھا کام کیا ہے. کہتے کون سا. میں نے کہا ایک بیٹے کو تم نے حافظ قرآن بنا دیا ہے, تمہارا ایک بیٹا حافظ بن گیا ہے, تو حافظ قرآن ماں باپ کی قیامت کی شفاعت کرے گا. چلو ایک کام تو تم نے اچھا کیا. تو مجھے کہتا ہے چھوڑ مکی صاحب کیا باتیں کرتے یار, یہ چھوڑیے, یہ رفڑا مفڑا مت کرو, مجھے بیٹے بیٹے پہ کوئی اعتبار نہیں, تم میرا ہاتھ پکڑو. اور میں نے کہا چھوڑ, میں کون سا پیر ہوں کہ تمہارا ہاتھ پکڑو. نہیں یار, یہ دیکھو نا, دوستی نہ توڑو, ادھر بھی نہ توڑو, ہاں حشر میں بھی نہ توڑو. خیر ایسے باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اچھا میں ابھی جا رہا ہوں صبح مدینہ منورہ, وہاں سے واپسی کل انشاءاللہ عمرہ کروں گا, اور اگر ہو سکا تو آپ کو درس میں سلام کروں گا اور رات کو نکل جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے, اور صبح کو جناب میں درس دے رہا ہوں, اور ایک بندہ ہے, ان کا جی حاجی قاسم فوت ہو گیا, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہو گیا. میں درس سے اٹھا گیا, احرام باندھا ہوا ہے, رکن یمانی کے سامنے صبح کی نماز میں سجدے میں جانے. دعا کرو اللہ خاتمے اچھے کرے. یہ دنیا تو گزر جائے گی یار. یہ بڑے آدمی اگر پلنگوں پہ سوتے ہیں اور ہم فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, رات تو کبوں کی گزر جاتی. ایک آدمی ماشاءاللہ کاروں میں جھولتا ہے, ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے, اور ایک آدمی اونٹوں پہ پھرتا ہے. دن تو گزر جاتا ہے, سفر کٹ جاتا ہے. دعا کرو اگلی منزل آسان ہو. اسی طرح میرے بڑے پیارے دوست تھے ضیاء القاسمی, ہم ساری زندگی کٹے رہے رحمت اللہ, فیصل آباد میں تھے. جب میں جاتا نا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ایسے معلوم ہوتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کچھ بہار آ گئی ہے. بس مکی صاحب آ گئے, اور مکی صاحب آ گئے, اور بچھا ہوا ہے, اور یہ پکاؤ اور یہ بناؤ اور یہ کرو, اور جناب دردی آ رہے ہیں, کپڑے والے آ رہے ہیں, کھانوں کے ڈھیر لگے. مکی صاحب کپڑا پسند کرو. کیا اللہ نے اس کو دل دیا تھا, ورنہ مولوی لینا جانتا ہے, دینا نہیں جانتا. تو یار تھا ہمارا, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت. تو وہ جب آخری وقت آیا, لاہور سے ڈاکٹر آئے, انہوں نے دیکھا کہ حالت بہت خراب ہے.
انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ جلدی جلدی فلاں ٹیکے تیار کرو اور فوراً لگانا، 1 سیکنڈ دیر نہ کرو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے مولانا کی۔ تو وہ ایسے دیکھا اور پنجابی کہنے لگا ساڑھے ڈاکٹر ٹیکے اور ٹیکوں کا وقت لنگ گیا، چھٹ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا، ایسے دڑی پکڑی کا اللہ میاں تیری توحید پہ، محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ اور صحابہ کی شان پہ کبھی سودا نہیں کیا، کبھی بے غیرتی نہیں کی، بس خاتمہ اچھا کر دے۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھا چلے گئے۔ یہ دعا کرو کہ آخری وقت جب آئے تو زبان میں جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی طرح یعنی میں حیران ہوں کہ وہ دوست تو سارے بازی لے گئے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے۔ لقمان صاحب سے ساتھی تھا، ہر وقت گپ و مزاق، یعنی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہونا لوگ ہاتھ پڑتے، اس کی مذاق کرنا عادت پڑ گئی تھی۔ اور بڑا ذاکر، بڑا عابد، تہجد گزار، شب بیدار، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ یعنی ایک دن پہلے ایک بندہ ملا، اس کو کہتا ہے کہ یار مکی صاحب کو جا کے میرا سلام کہنا، اور کہنا ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، دعا کرو مکے آ جاؤ، امید نہیں لگتی اب میرے جانے کے دن آ گئے۔ امید تو نہیں لگتی لیکن کہنا دعا کریں شاید مکے میں ملاقات ہو جائے۔ تقریر کر کے اٹھا، قرآن پڑھتے ہوئے جان نکل گئے۔ یہ بات ہے یار، موت تو آنی ہے، دعا کرو شان سے آئے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے یار، موت آئے تو ایمان پہ آئے، مرنا کس نے نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ دعا مانگنے کا دل سے دعا مانگو، زبان سے نہیں، دل سے، قلب لاحق نہ ہو، اول آخر درود شریف پڑھو، اللہ کے اسماء کے ساتھ دعا مانگو، للہ الاسماء الحسنی۔ اللہ سب بھائیوں کو ہدایت دے، صحت دے، جن لوگوں کو سکون نہیں اللہ سکون دے، اولادوں کو صالح بنائے اور نیک کام کی توفیق دے، حرمین کی سب کو زیارت نصیب فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے۔ بس دعا کر سکتے ہیں میرا بھائی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب بھائیوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی معراج کو کون سی رات گئے اللہ کو پتہ ہے، قرآن پاک نے رات بتائی ہی نہیں۔ قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں۔ کون سی رات قرآن نہیں بتلاتا تو مولوی کہاں سے بتلائے؟ بعض روایات میں ہے کہ رجب میں، لیکن اللہ اعلم، جب قرآن نے تعیین نہ کی ہو تو بندہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ بعض احادیث میں آتا ہے لیکن اللہ اعلم۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے لیکن احرام ہم نے مکے سے باندھا مسجد عائشہ سے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو آپ کو معلوم نہیں تھا تو کیا کرنے آئے تھے آپ؟ نہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ آپ عمرے کے لیے آئے؟ ہاں جی، یہ کیسے معلوم ہے کہ آپ نے عمرے کے لیے پاسپورٹ جمع کرائے، پیکج طے کیا، ایجنٹ کو پیسے دیے، پاسپورٹ لیا، ٹکٹ پی آئی اے سے لیا، اسی جہاز میں بیٹھے جیسے جدہ آنا تھا؟ یہ کیسے معلوم ہو گیا آپ کو؟ کسی اور جہاز پہ چڑھ کے زمبا بوئے کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ کیا بہانہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ تو آنے سے پہلے آپ نے معلوم کرنا تھا، اس کی ذمہ داری دین پہ نہیں، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب ایک دم بھی ادا کرو، اور تم اصل میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ کہتے جی کہ میں نے آپ سے تنہائی میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، بالکل عشاء کے بعد پوچھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے جی کہ آپ کی کتاب جو ہے دروس حرم وہ کہاں سے ملے گی؟
صدیقی ٹرسٹ کراچی والوں کو خط لکھ دیں تو وہ انشاءاللہ اپنا ایڈریس بھی لکھ دیں تو وہ 4 جلد کتاب جو ہے وہ بھیج دیں گے آپ کو۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے، جائز تو ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن جائز کیوں نہیں، عبادت ہے، کرتے رہو۔ کہتے ہیں جی کہ نماز میں اور طواف میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا، طریقہ کیا ہے؟ میرا بھائی طریقہ ہے توبہ کرو، درود شریف کی کثرت کرو، اور جب نماز پڑھو تو غور کرو ایک ایک لفظ پہ، غور کرو ایک ایک حرکات و سکنات پہ، اسی طرح طواف میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نماز برائی سے روکتی ہے لیکن آج کل نہیں روک رہی، روک تو رہی ہے، جتنی دیر نماز میں اتنی برائی نہیں کی نا آپ نے۔ اب نماز پڑھنے آئے ہیں آپ، مغرب عشاء پڑھ کے جائیں گے، 2 گھنٹے حرم میں لگ گئے، 2 گھنٹے برائی کی آپ نے، تو 2 گھنٹے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ اور جب تمہاری نماز صحابہ والی بن جائے گی تو پکا روک دے گی۔ کہتے ہیں جی کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے وظیفہ بتائیں، ضرورت نہیں بچنے کی، اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ پیدا ہی نہیں کرتا شیطان، اس کو دور لگانے دو، تم اپنا کام کرو۔ بعد میں آ گئے ہیں کہ ہر کام میں شارٹ کٹ جاتے ہیں، کمپیوٹر زمانہ ہے نا، بس جناب ٹچ کریں اور مسئلہ حل ہو جائے، یعنی ان کو وسوسے سے بچنے کے لیے بھی مولوی وظیفہ بتاتے، تم خود کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھو، ذکر اللہ کرو، بھاگے گا شیطان۔ کہتے جی کہ میں نے حالت احرام میں ایسے ہاتھ لگایا تو بال لگا، کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن حج کے دوران مینا میں گر گئی اور سر سے خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم مسجد میں پہنچے، فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تو نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت سنت نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے احناف کے نزدیک کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ کہتے جی دکاندار گاہک سے پیسے مانگتا ہے، وہ کم کراتا ہے، بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ایک کاروباری رواج بن گیا ہے، ورنہ مسلمان کا یہ کام ہے کہ صحیح بات بتا دے کہ بھائی یہ چیز کتاب ہے، میں 10 ریال میں بیچوں گا بس۔ تو بہت سارے ہم نے دکاندار دیکھے ہیں جہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں ایک بات ہوگی اور دوسری کرتے ہی نہیں، کوئی ان کو تنگ ہی نہیں کرتا۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے تو کسی مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، حرم میں بھی نہیں آ سکتی۔ کہا طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں اور ادب سے طواف کریں۔ داڑھی کے لوگ سفید بال نکال دیتے ہیں، بالکل گناہ کرتے ہیں۔ بینک سے جو رقم لیتے ہیں یہ قرضہ نہیں ہے، یہ سود پہ قرض لینا حرام ہے، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ حجر اسود کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے ادھر رکھ کے بوسہ دیں، نہیں تو اشارہ کریں۔ اگر لوگ حرم میں بیٹھے اور کعبہ کی طرف پوچھ تو کوئی بات نہیں، ملتزم ہے، جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا تھا مزدوری کی، مزدوری تو حلال ہے لیکن خلاف قانون نہ رہا کریں۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے میرے 15,000 دینے ہیں، وہ نہیں دیتا، اگر اس کی کوئی قیمتی چیز 15,000 کے برابر مجھے مل جائے وہ لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے مسجد بنایا، میسر کے روپے جوئے کے پیسے سے، حرام ہے مسجد بنانا، اس میں نماز نہ پڑھے۔ رقیہ نام ہے حضور کی بیٹی کا، یہ نام اچھا ہے، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے، حنفی ہے تو خاموش رہے۔ اگر ایک مؤذن اذان دے کے کہیں چلا گیا، کوئی حرج نہیں، چلا جائے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما،
یا الہ العالمین تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کے والدین کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ حضور کی امت سے جوڑ پیدا فرما، یا اللہ دلوں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ بغض و عناد رفع فرما، یا اللہ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبر عزت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد